بحمد اللہ تعالی تحدیث کی نعمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن و حدیث اور علم دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح رخ عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے درس نظامی میں تفسیر جلالین شریف ایک بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں یعنی مدرسہ عربیہ شاہد العلوم میں قرآن و حدیث حل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث سمجھانے کے لیے بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور تفسیر جلالین شریف ایک بہت بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اسلام کا سارا مدار اسی پر ہے۔ لہذا اسی کتاب و سنت کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے طلباء کو تفسیر پڑھاتے ہیں تاکہ طلباء امت تک نشر و ارشاد کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اور انہیں اس میدان کا شہسوار بنایا جاتا ہے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ جن کی جلالین شریف کتاب ہے، حضرت نے اپنی کتاب میں بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا، بہت ساری اچھی باتوں کو بیان کیا، لیکن ان میں کچھ اسرائیلی باتوں کو بھی نقل کر دیا ہے تاکہ ہم ان اسرائیلی روایات سے آگاہ ہو جائیں اور اس کو نقل کرنے سے ہم بچ جائیں۔ اور اسرائیلی روایت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر یہود و نصارہ نے بہت ساری من گھڑت باتیں بیان کی ہیں جس کا نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ صحیح روایت سے اس کا صحت ملتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری بات سمجھ کر، گرچہ کہ وہ میری بات نہ ہو، اس نے نقل کر دیا، بیان کر دیا، تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو اسرائیلی روایتیں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ اب پڑھنے والا طالب علم اس کی من وعن ساری باتوں کو نقل کرنے والا بن جائے یا اس کی ہو بہو باتوں کو بیان کرنے والا بن جائے تو اللہ کے یہاں مواخذے کا سبب ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب ہوگا۔ اس لیے ہمارے زمانے طالب علمی میں ہمارے اساتذہ کرام نے جلالین شریف پڑھاتے ہوئے ہمیں ان باتوں سے آگاہ کیا ہے اور ہمیں ان باتوں سے اطلاع کیا ہے کہ کچھ روایتیں اسرائیلی ہیں، ان کو نقل کرنا نہیں ہے، ان کو بیان کرنا نہیں ہے، اور بہت ساری روایتیں حقیقت ہیں، ان کو بیان کرنا ہے، ان کو نقل کرنا ہے۔ ہمارے محترم صاحب دامت برکاتہم کی اجازت سے ہمارے اس مدرسے میں جماعت ششرف کے طلباء نے سال بھر جلالین شریف پڑھا اور درس کے اوقات میں انہیں اس بات پر آگاہ کیا گیا کہ یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، ان کو نقل کرنا نہیں ہے، ان کو واضح کرنا نہیں ہے، اور یہ حقیقت والی روایتیں ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ لہٰذا ایک تفسیر کا چھوٹا سا نمونہ جماعت ششرف کے طلباء آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں اس بات کو واضح کریں گے کہ کن کن باتوں کو بیان کرنا ہے اور کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ وہ اسرائیلی روایتوں کو آپ سے پیش کریں گے اور ان کو ہم بیان کرنے سے، نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچ کر بچانا ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے اب تفسیر کا ایک خاکہ اور تفسیر کا نمونہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب بضر وعذاب۔ اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے۔ ونسب ذلك الى الشیطان وان كانت الاشیاء كلها من اللہ تعذیبا معه تعالی۔ تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا اگرچہ کہ تمام حالات اللہ کے جانب سے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے۔ وقیل له، حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا گیا، ارکض اضرب برجلک، تم اپنے پیر کو مارو۔ الارض فضرب
फनबअत ऐन माइन, आपने अपना पैर जमीन पर मारा तो एक पानी का चश्मा फूट निकला। फकीला, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा गया, आज़ा मुग़तसलुन ऐ मा यग़तसिलु बिही बारिदुन व शराब तशरिबु मिन्हु, ये ऐसा पानी है जिससे गुस्ल किया जा सकता है, ये ठंडा है। और शराबुन तशरिबु मिन्हु, और ये ऐसा पानी है जिसको पिया जा सकता है। फग़तसिला व शरिब, आपने इससे गुस्ल किया और इसको पी लिया। फज़हब अन्हु कुल्लु दाइन कान बिज़ाहिरिही व बातिनिही, इससे हर वो बीमारी खत्म हो गई जो ज़ाहिरी और बातिनी थी। ये आयतें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये का खाका बयान कर रही थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में यहूदियों ने बहुत सारी मन घड़त बातें कही हैं, जिसको हम इसराइली रिवायत कहते हैं। आज मैं चंद इसराइली रिवायत आप हजरात के सामने बयान करूंगा। पहली इसराइली रिवायत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अद-दुर्रुल मंसूर में हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल की है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इब्तिला में मुब्तला हुए और आपको ज़रर शदीद पहुंचा, आपकी आल औलाद माल मवेशी सब खत्म हो गए और आप 7 साल और चंद महीने इस बीमारी में मुब्तला रहे। इस दौरान बनी इसराइल के कूड़ेदान में आप पड़े रहे। फिर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर ली और आपको इससे बेहतरीन अजर दिया। दूसरी इसराइली रिवायत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मंकूल करते हैं कि आपने फरमाया कि शैतान आसमान में गया और अल्लाह ताला से फरियाद की कि अल्लाह मुझे अय्यूब के बदन और अय्यूब के जायदाद पर मुसल्लत कर दे। अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि मैं तुझे अय्यूब की जायदाद पर तो मुसल्लत करता हूँ, लेकिन अय्यूब पर तुझे कोई इख्तियार नहीं दूंगा। ये सुनकर शैतान जमीन पर आया और अपने शैतानी लश्कर को दावत दी और ये कहा कि मुझे अपनी ताकत बताओ। एक गिरोह ऐसा था जो पानी बन गया, एक गिरोह ऐसा था जो आग बन गया। उसके बाद सारे गिरोह एक लम्हे में मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक तक जा पहुंचे। शैतान ने कहा कि तुम तमाम को अय्यूब की जायदाद को बर्बाद करना है और याद रखना, जो तबाही तुम करने वाले हो वो किसी छोटी चीज को भी ना छोड़े। एक गिरोह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खेतों की तरफ गया, एक आपके मवेशियों की तरफ गया और एक आपके बकरियों की तरफ गया। खेतों वाले मुलाजिमीन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, दुश्मनों ने आपके खेत को बर्बाद कर दिया। मवेशियों वाले ने भी यही कहा। जब बकरी वाले आए तो उन्होंने कहा कि आपके तमाम बकरियां हलाक हो गई। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सिवाय अफसोस के और कुछ बाकी ना था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को एक कमरे में खाना और पानी देकर बंद कर दिया। एक तूफानी आंधी आई और छत को हजरत अय्यूब की औलाद पर गिरा दिया। ये देखकर शैतान एक इंसानी शक्ल में आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए अय्यूब, क्या तू देखता है कि तेरे खुदा ने तेरे औलाद के साथ क्या किया? किस कदर बुरी मौत वो मरे हैं कि उनका गोश्त और उनका खून उनके खानों में मिल गई। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकीनन तू शैतान है और आज के दिन मैं वैसा ही हूँ जैसा मेरी माँ ने मुझे जना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुंडवाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। ये देखकर शैतान इस कदर जोर से रोया कि उसकी चीख को तमाम आसमान और जमीन वालों ने सुना। शैतान फिर अल्लाह ताला के पास गया और ये फरियाद की कि मुझे ऐने अय्यूब पर मुसल्लत कर दे और मैं तेरे तौफीक के बिना कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुझे अय्यूब के जिस्म पर मुसल्लत करता हूँ, लेकिन उसके दिल पर तेरा कोई इख्तियार ना होगा। ये सुनकर शैतान जमीन पर आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक जहरीली फूंक मारी, जिसकी वजह से आपका सारा बदन सर से पांव तक जुजाम की बीमारी में सड़ गया। आपके जिस्म के जख्मों पर कीड़े रेंगने लगे। आप बनी इसराइल के कूड़ेदान में पड़े रहे। इस दौरान सब लोगों ने आपकी मदद करना छोड़ दिया सिवाय आपकी बीवी ने। वो आपके लिए दौड़ धूप करती ताकि आपके इलाज और आपके खाने का बंदोबस्त कर सके। एक मर्तबा जब सबर का बांध टूट गया तो बीवी ने हजरत अय्यूब से कहा कि ए अय्यूब, क्या तुम देखते नहीं कि किस कदर फाके पर फाके हैं, हत्ता के अपने बालों की चोटियां तक मुझे फरोख्त करना पड़ा। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बेसब्र औरत, जिस अल्लाह ताला ने 70 साल हमें ऐश और इशरत में रखा, कम अज कम उतनी मुद्दत तो हम सहन कर लेते। जब सबर का बांध दोनों का टूट गया, 7 साल के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक लिबास लेकर आए और कहा, उर्कुस बिरिजलिक,
حضرت ایوب علیہ السلام نے جب زمین پر مارا تو ایک چشمہ پھوٹ نکلا، جس کے بارے میں قرآن میں ہے ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ یہ وہ ایسا پانی ہے جس سے غسل کیا جا سکتا ہے اور جس کو پیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور اس کو پی لیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض جو ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ اپنی پہلی حالت میں لوٹ گئے۔ جب بیوی واپس آئی تو آپ کو پہچانا نہیں اور یہ پوچھنے لگی کہ اے شخص یہاں پر ایک بیمار رہا کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ کتے اسے اچک لے گئے، یا پھر ایسا تو نہیں ہو گیا کہ بھیڑیے اسے اپنے ساتھ لے گئے تاکہ اسے کھا لے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم واپس لوٹا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہترین اجر دیا۔ تیسری اسرائیلی روایت حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب کی آل اولاد مال مویشی سب ختم ہو گئے، آپ بنی اسرائیل کے کوڑے دان میں ڈال دیے گئے، تو اس دوران سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی کے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو شیطان انسانی شکل میں قوم کے پاس جا کر سب کو یہ کہنے لگا کہ یہ جو عورت تم لوگوں کے پاس آتی ہے اس کے شوہر کو کوڑ کی بیماری ہے، یہ اس کی تیمارداری کرتی ہے، اس کے جسم کو اپنے ہاتھ سے چھوتی ہے، کہیں یہ تم لوگوں کے درمیان جزام نہ پھیلا دے یا تمہارے کھانوں کو گندا نہ کر دے۔ یہ سن کر قوم نے حضرت ایوب کی بیوی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، سب آپ کو دھتکار دیتے، لیکن آپ جب بہت زیادہ نرمی برتتی تو یہ کہتے کہ دور رہو، ہم تم کو کھانا لا کر دے دیں گے۔ چوتھی اسرائیلی روایت حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال اس بیماری میں رہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دوران آپ کے زخم پر کیڑے رینگتے، اور اسی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس بیماری میں 18 سال مبتلا رہے۔ اس دوران سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے 2 لوگوں کے، وہ آپ کے پاس صبح و شام آتے جاتے۔ ایک دن ان 2 شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اے فلاں، کیا تو جانتا ہے واللہ حضرت ایوب نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی اور نے یہ گناہ نہیں کیا۔ دوسرے نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ تو ایک نبی ہے۔ اس نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ 18 سال سے حضرت ایوب کی دعا قبول نہیں کر رہا؟ جب اس شخص نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام سے کہی تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت غمگین اور بے چین ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہب ابن منبع کی اس روایت کے سلسلے میں اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی ہے: ھذا غریب رفعه حدا والاشبه ان يكون موقوفا۔ بقیہ جتنی روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کی ہے، ان سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی برتی اور اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔ بڑی غور کی بات ہے اور بڑی تعجب کی بات ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسے ایسے حوادث اور ایسے ایسے بیماریوں کو منسوب کیا گیا جو انبیاء اور رسولوں پر آ ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا بدن جذام میں مبتلا ہو گیا تھا، آپ کوڑے دان میں پڑے رہے، بنی اسرائیل کے جانور آپ سے چھیڑخانی کیا کرتے تھے، یہ سب اسرائیلی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو سنایا ہے اور اللہ کے رسول نے ہم تمام کو سنایا ہے۔ بقیہ حالات میں اختلاف ہے کہ کس چیز نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دعا پر آمادہ کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن پر کیڑے رینگتے اور آپ 7 سال اور چند مہینے اس بیماری میں مبتلا رہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل تو کیا ہے لیکن اس پر اپنا تبصرہ ظاہر نہیں کیا، لیکن وہ حدیث مرفوع ہے جو حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جس کے مرفوع ہونے کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کا مرفوع ہونا انتہائی غریب ہے۔ اس کے برعکس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک کی روایت سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مذکورہ روایتوں میں اکثر روایتیں ان من گھڑت لوگوں کی ہے جو صحیح سندوں کے ساتھ جھوٹے قصوں کو جوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی راوی نے غلطی سے اس کو مرفوعاً بیان کر دیا ہو، لیکن صحیح سند کا ہونا یہ اس بات کی منافی نہیں کہ وہ اسرائیلیات میں سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ہمیں قرآن نے سنایا اور جتنا ہمیں اس کے اللہ کے رسول نے سنایا۔ اس لیے کہ اگر ہم صحیح سندوں کے سر چشمے میں غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ یہودیوں کے صحیفوں میں انبیاء کے جو قصے ربط و یابس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں وہ غلطی سے ہماری کتابوں میں آ گئے، اور واعظوں نے رونے رلانے کے لیے اس
ایسا بھی ہے جو حضرت ایوب کی شخصیت کا ہی انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نام کا پہلے کوئی انسان گزرا ہی نہیں. ایک گروہ ایسا ہے جو آپ کی شخصیت کو تو مانتا ہے لیکن آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا اور یہ کہتا کہ ایوب کوئی نبی نہیں تھا. اس لیے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں ایسے من گھڑت باتیں کرتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے. آپ کی اولاد مال مویشی سب ختم ہو گئے تھے. لیکن یہ کیا غیر ضروری بات ہے کہ خدا اسے بیان نہ کرے, اس کا رسول اس کی تلاوت سے خاموشی برتے. تو یہ تیسرا کون ہوتا ہے جو ہم تمام کو ان من گھڑت باتوں کو بیان کر کر سنا رہا ہے؟ یہ بات قابل قبول نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جزام ہوا تھا. یہ بات قابل قبول نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے کوڑے دان میں پڑے رہے. یہ بات قابل قبول نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے جانور چھیڑخانی کیا کرتے تھے. یہ بات قابل قبول نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ سب لوگوں نے چھوڑ دیا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس طرح گھناؤنی بیماریوں میں مبتلا کرے گا تو انبیاء کا جو اصل مقصد تبلیغ ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ لوگ ان کی بات نہ مانیں گے, ان سے نفرت کریں گے, تو پھر وہ نبوت کس کام کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معزز خاندان اور گھرانوں میں پیدا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی چند لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے. کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیمار ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گئے؟ یا پھر اگر وہ اپنے ایمان پر باقی تھے تو کیا ان کی غیرت ایمانی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اپنے نبی کو کوڑے دان میں پڑا ہوا دیکھے؟ یہ بات نہ دل قبول کرتا ہے اور یہ بات نہ عقل قبول کرتی ہے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا قرآن نے ہمیں بتایا اور رسول نے ہمیں بتایا. یہ یہود جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا مدلل کلام ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لقانی کی کتاب ہدایت المرید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, انبیاء کو تمام عوارض اور بیماری پیش آ سکتی ہیں مگر وہ حرام نہ ہو, وہ مکروہ نہ ہو, وہ عیب لگانے والے نہ ہو. اسی طرح نہ انبیاء کو جزام آ سکتا ہے, نہ کوڑ آ سکتا ہے, نہ اندھا پن آ سکتا ہے, نہ جنون آ سکتا ہے. علامہ صدقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہلکا جنون بھی نہیں آ سکتا. حضرت شعیب علیہ السلام کا نابینا ہونا صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں, حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نابینا نہ تھے بلکہ بس آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے عارضی پردہ پڑ گیا تھا جو آخر میں جا کے ظاہر ہو گیا. اللہ تعالی ہم تمام کو من گھڑت باتوں سے بچ کر صحیح روایتوں کو امت کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم حقيقة ذلكم قولكم بأفواهكم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا, یہ تمہاری اپنی منہ بولی باتیں ہیں. اللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتے ہیں اور حق راہ بتاتے ہیں. ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ. تم مجھے ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک انصاف کی چیز. واقعہ مذکورہ سے متعلق بے بنیاد اسرائیلی روایت. اس آیت کے ضمن میں ایسی روایتیں ذکر کی گئی ہیں, اگر ان کی صحت پر یقین کر لیا جائے اور ان میں بیان کردہ واقعے کو تسلیم کر لیا جائے تو شاید کہ ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ روایتیں ذکر کرتا ہوں. ایک اسرائیلی روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت قتادہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت زید کے گھر اس وقت تشریف لائے جس وقت حضرت زید گھر میں نہیں تھے. تو حضرت زینب کو غنی سعودی دیکھا. اور ایک دوسری اسرائیلی روایت میں ہے کہ ہوا نے حضرت زید کے گھر کے دروازے کے پردے کو کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے حسن و جمال کو دیکھا اور ان کی محبت آپ کے دل میں رہ گئی. تو آپ سبحان اللہ العظیم اور سبحان مقلب القلوب کہتے ہوئے لوٹ گئے. جب باہر سے حضرت زینب آئے جب حضرت زید آئے تو حضرت زینب نے انہیں واقعہ سنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے تو حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کیا میں زینب کو طلاق دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک زوجک, کہ تم اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. اور جلالین شریف میں یہی اسرائیلی روایت نقل کیا گیا.
اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی لڑکے کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے جو اپنا بیٹا نہیں دوسرے شخص کا بیٹا ہوتا تھا، جسے ہمارے محاورے میں یہ پالک کہتے ہیں، تو اس لڑکے کو بیٹا بنانے والا شخص اپنی ہی طرف منسوب کرتا تھا، یعنی اسے حقیقی بیٹے کی طرح مانتا سمجھتا تھا اور اس سے بیٹے جیسا معاملہ کرتا تھا، اس کو میراث بھی دیتا تھا، اس کے موت یا طلاق کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھتا تھا، یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی اس لڑکے کو اسی شخص کی طرف منسوب کرتے تھے جس نے بیٹا بنایا ہے اور ابن فلاں کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا، تم جو انہیں بیٹا بنانے والے کا بیٹا سمجھتے ہو اور اس پر حقیقی بیٹے کا قانون جاری کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری اپنی منہ بولی باتیں ہیں اور اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتے ہیں اور حق راہ بتاتے ہیں، اسی میں سے یہ بھی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ سمجھا جائے۔ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی چیز ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یا انہیں دوست کہہ کر پکارا کرو۔ موالیکم یہ مولا کی جمع ہے جس کے متعدد معنی ہیں، ان میں سے ایک ابن العم یعنی چچا کے بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے صاحب جلالین نے بنو عمکم کا ترجمہ ابن العم سے کیا، یعنی چچازاد کہہ کر پکارو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو کچھ تم سے خطا ہو جائے اس کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم منہ سے بیٹا بنانے والے کی طرف نسبت کر بیٹھو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی قلبی ارادے کے ساتھ ہو جائے تو یہ مواخذے کی بات ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کچھ ضروری مسائل، اگر کسی مرد یا عورت نے کسی لڑکا یا لڑکی کو بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش اپنے بیٹا بیٹی کی طرح کیا تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ بعض بے اولاد ایسا کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی ماں باپ، بہن اور دیگر رشتہ داروں سے اس کا تعلق حسب سابق باقی رہنے دے۔ شرعی اصول کے مطابق آنا جانا ملنا جلنا باقی رہنے دے، قطع رحمی نہ کی جائے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن مجید میں بتا دیا کہ متبنی یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا، لہذا اس لڑکے کو پالنے والے ماں باپ کی میراث اس لڑکے کو نہیں ملے گی۔ بعض دفعہ بیٹا بیٹی بنا لینے کے بعد اپنی اولاد پیدا ہو جاتی ہے اور دیگر شرعی ورثہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیا جائے کہ میراث اسی اصل ذات کے اولاد اور دیگر شرعی ورثہ کو ملے گی۔ منہ بولے بیٹے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، البتہ منہ بولا بیٹے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو تہائی مال سے زیادہ نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ، کسی نے کسی لڑکے کو لے کر پال لیا اور اس پالنے والے کی ایک بیٹی بھی تھی تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ حرمت نکاح کا کوئی دوسرا سبب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی وظن ایقن داؤد انما فتناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا، یقین کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کر لی ہے، اور فعناہ فی فتنۃ، کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے، ای بلیۃ بمحبۃ تلک المرأۃ، یعنی اس عورت کی محبت کے آزمائش میں، فاستغفر ربہ وخر راکعا ای ساجدا واناب، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کی اور
رکوع کیا اور سجدہ کیا اور اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے. فغفرنا له ذلك، تو ہم نے انہیں معاف کیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ہمارے نزدیک ان کا ایک مرتبہ ہے. ای زیادت خیر فی الدنیا، یعنی دنیا میں بھلائی کی زیادتی ہے. وحسن مآب فی الآخرۃ، اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے. اس آیت کی تفسیر میں وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر منصور میں جو روایتیں درج کی ہیں ان کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ ان روایتوں کو عقل تسلیم کر سکتے ہیں اور نہ نقل ہی سے اس کی تائید ہو سکتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہب ابن منبع، کعب بن احبار اور صدیق وغیرہ سے جو روایتیں منقول ہے اور ان روایتوں سے جو صورت واقعہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں کسی آزمائش میں ڈال دیا گیا تو میں اس سے بچ جاؤں گا. ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ تم عنقریب آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اس سے بچنے کے لیے جو سبیل تمہارے پاس ہے تم اس کو اختیار کر لو. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم آج آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور کو ہاتھ میں لیا اور محراب میں گئے اور دروازہ بند کیا اور اپنے سپاہی سے کہا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت مت دینا، اور آپ زبور کی تلاوت میں مصروف ہوئے. اتنے میں ایک چڑیا آپ کے پاس آئی. آپ نے اس چڑیا کو پکڑنے کے لیے گئے تو وہ چڑیا اٹھ کر محراب پر بیٹھ گئی. جب آپ محراب کے قریب گئے تو چڑیا اڑ کر باہر چلی گئی. تو آپ محراب پر چڑھے تاکہ دیکھیں کہ وہ چڑیا کہاں گئی ہے. جب آپ نے باہر نگاہیں دوڑائی تو آپ کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر پڑی جو اپنے سائبان میں حیض سے پاک ہونے کے لیے نہا رہی تھی. جب اس عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا سایہ دیکھا تو اس نے اپنے بالوں کو جھٹک دیا، جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کے سارے جسم کو ڈھانک دیا. اس عورت کا شوہر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار سے کہا کہ فلاں شخص کو لشکر کے سامنے تابوت والے دستے میں رکھ دے. چونکہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس وقت لشکر کے سامنے تابوت والا دستہ ہوتا تھا. اگر جنگ فتح پاتی تو سب سے پہلے تابوت والا دستہ بچتا تھا، اور اگر جنگ شکست کھاتی تو سب سے پہلے تابوت والا دستہ ہلاک ہوتا تھا. جب اس شخص کو تابوت والے دستے میں شامل کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلی بار شہید ہو گیا. دوسری اسرائیلی روایت سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حکم 3 بار دیا تھا. 2 بار تو بچ گیا اور تیسری بار قتل ہو گیا. عورت بیوہ ہو گئی. جب اس کی عدت پوری ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا. اتنے میں 2 فرشتے انسانی شکل میں دیوار پھاند کر آئے. مذکورہ آیتوں کو اس واقعے کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور ان روایتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوخ کیا گیا ہے۔ تیسری روایت اس سلسلے میں مرفوع ہے جس کو حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب در منصور میں اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور امیر لشکر کو حکم دیا کہ فلاں شخص کو تابوت والے دستے میں رکھ دو۔ اس کے بعد جب شہید ہوا تو آپ نے اس عورت سے شادی کی۔ چوتھی روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی کہ اگر وہ شخص قتل ہو جائے تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں گا۔ پانچویں روایت اس سلسلے میں نقل کی ہے کہ وہ عورت حضرت داؤد علیہ السلام کی وزیر کی بیوی تھی۔ چھٹی روایت یہ ہے کہ اس شخص کی منگنی ہو چکی تھی اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے منگنی کا پیغام دیا، چونکہ خطبہ علیہ خطبہ گناہ ہے۔ جب ایک شخص منگنی کی بات کر رہا ہے تو دوسرے شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے منگنی کی بات کرے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے منگنی کی بات کی تو گھر والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ترجیح دی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ جتنے روایتیں ہیں یہ پورے کے پورے من گھڑت ہیں۔ مفسرین نے جتنے قصے الٹی پھلٹی خبریں حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں لکھی ہیں ان میں اکثر حصہ اسرائیلیات کا ہے جو کہ قطعی طور پر جھوٹ اور غلط ہے، اس لیے ہم اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنا ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہی صحیح اور سیدھی راہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں صرف اتنا ہے کہ ظن داؤد انما فتناہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کر لی ہے۔ اس آیت کے اندر نہ اولیاء کا تذکرہ ہے، نہ اس شوہر کا تذکرہ ہے، نہ اس عورت سے محبت کا تذکرہ ہے، پھر کیوں ہم بے سند روایتوں کے ذریعے قرآن پر اضافہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں من گھڑت بات کہے گا اس کو میں 180 کوڑے ماروں گا۔ غیر انبیاء کے لیے حد قدر 80 کوڑے ہیں۔ حضرت علی نے انبیاء کی عظمت کے پیش نظر اس سزا کو دونا کر دیا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ضرورت ہے کہ محقق علماء کی روایتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ صرف اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق ضروری اور مفید سمجھا ہے، اس سے مزید تفصیل نہیں بیان کی، اور صحاح کی کسی کتاب میں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور آپ کے سامنے جتنی روایتیں پیش کی گئی وہ پوری غیر معتبر ہے، اور صحاح کی کسی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر کون سی
مجبوری ہے کہ ہم ان قرآن کی ذکر کردہ آیتوں پر اضافہ کریں اور تعویل در تعویل کے چکر میں پڑے رہیں۔ قرآن کا مقصد واقعی کی جزیات کا استفسار نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک مختصر طور پر نصیحت کے طور پر ایک اجمالی واقعے کو بیان کرتا ہے اور اتنا ہی بیان کرتا ہے جتنے سے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں کہ تاریخی حیثیت سے واقعی کے ایک ایک جز کو روایت در روایت تعویل در تعویل میں پڑھ کر پیش کرے۔ علم الہی میں سب کچھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنا ہی بتاتا ہے جتنا مناسب سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسرائیلی روایت کے چکر میں نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ واصل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ وَحِكْمَةٌ كَثِيرَةٌ مَّعْثُورَةٌ۔ اور تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی اور اس میں سے علم، دیانت اور باتوں میں پختگی عطا کی، اور ان کے حکمتوں میں سے کچھ باتوں کو منقول بھی کیا ہے۔ کان یفتح قبل بعث داؤد وادرک زمنہ واخذ منہ العلم وترک الفتیا۔ اور حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم عصر پایا ہے، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ وقال فی ذلک الا اکتفی اذا کفیت، اور کہا کہ جب ضرورت نہ ہو تو کیوں نہ بس کرو۔ وقیل له ای الناس شر، اور ان سے پوچھا گیا کہ برے لوگ کون ہیں؟ قال الذی لا یبالی ارآہ الناس مسیئا، انہوں نے کہا کہ لوگ اس شخص کو برا دیکھے تب بھی وہ اپنی پرواہ نہ کرے۔ ای وقلنا له ان اشکر للہ، یعنی ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، علی ما اعطاک من الحکمت، اس چیز پر جو ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرے گا اور اسی نے اپنے لیے ہی شکر ادا کیا۔ لأن ثواب شکرہ لہ، یعنی اس کے شکر کا ثواب اس کو ملا۔ ومن کفر النعمت فإن اللہ غنی عن خلقہ حمید محمود فی صنعہ، اور جو نعمت کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں بے نیاز ہے اور اپنے کرتوتوں کے لائق تعریف ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کے تحت کچھ باتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں تھے۔ اکثر حضرت کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان مصر کے رہنے والے حبشہ تھے اور بڑے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت لقمان پستقت اونچی ناک والے اور موٹے ہونٹ والے نبی تھے۔ حضرت سعد مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام مصر کے رہنے والے حبشہ تھے، آپ کو حکمت عطا ہوئی تھی، نبوت نہیں ملی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ تو اپنے زیارت کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھ، اس لیے کہ دنیا میں 3 لوگ اچھے ہیں اور سب سے اچھے تھے جو تینوں زیارت تھے۔ نمبر 1 حضرت بلال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ نمبر 2 حضرت مجاع جو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔
नंबर 3 हजरत लुकमान जो हबशा के नौबा थे। और एक रिवायत में आता है कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम से उनके मालिक ने कहा कि एक बकरी को ज़बह करो और उसके गोश्त में से 2 और बेहतरीन और नफीस 2 टुकड़े मेरे पास लाओ। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने उनके पास ज़बान और दिल पेश किया। फिर एक और मर्तबा उनके मालिक ने उनसे कहा कि एक और बकरी को ज़बह करो और उसमें सबसे बदतरीन और बुरी 2 चीजें मेरे पास लाओ। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फिर से दिल और जबान को ही पेश किया। तो उनके मालिक ने पूछा कि सबसे बेहतरीन चीज मांगा तो भी यही लाए और सबसे बुरी चीज मांगा तो भी यही लाए। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब ये 2 चीजें अच्छी हो तो इंसान का कोई आजा इनसे बेहतर नहीं, और ये जब दोनों बुरी हो जाए तो सबसे बेहतरीन कोई चीज इनसे नहीं। और एक रिवायत में आता है कि आप बनी इसराइल में काजी थे और आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना पाया। एक मर्तबा आप वाज फरमा रहे थे तो एक आदमी उनके मजलिस में खड़ा होकर कहा कि क्या तो बनी हसन का गुलाम नहीं है? आपने कहा हाँ मैं बनी हसन का गुलाम हूँ। तो फिर उस आदमी ने कहा कि तू फुला जगह मेरे साथ बकरियां नहीं चराया करता था? तो आपने कहा हाँ मैं तेरे साथ बकरियां चराया करता था। तो उस आदमी ने कहा कि क्या तू सियाह रंग नहीं है? तो हजरत लुकमान ने कहा कि मैं जाहिर है मैं सियाह रंग हूँ। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तो फिर उस आदमी ने कहा कि तेरी मजलिस पुर रहती है और लोग तेरी बातों को शौक से सुनने के लिए आते हैं। तो हजरत लुकमान ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, अगर तुम उन बातों पर अमल करोगे तो तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। तो हजरत लुकमान ने उनसे कहा कि सच बात बोला करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपने जबान को बेहुदा बातों से रोक लो, वादों को पूरा किया करो और मेहमान की ताज़ीम करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। इन्हीं बातों की वजह से मैंने बुजुर्गी पाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जमात शशुब के तलबा थे जो आपके सामने इस बात को वाज़ेह कर रहे थे कि अल्लामा सयूती अलैहिर्रहमान ने दलालैन शरीफ में जो इस्लामी रिवायतें नकल की हैं वो हर चीज बयान करने वाली नहीं होती है। कुछ चीजें मालूमात करने के लिए होती हैं और उनको नकल करना मुनासिब नहीं होता है। लिहाजा अब हमारे दलालैन शरीफ का हजरत मोहतमिम साहब दामद बरकातुहुम आखिरी दर्स से सबक पढ़वाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا। اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے کہ بے شک یہ جو فتح ہے یہ واضح اور کھلی ہوئی فتح ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے ایسی فتح ہے۔ اصل میں اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کی فتح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح فرمایا، اور یہ اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک پہنچ چکے تھے، اور اس موقع پر مشرکین مکہ وہاں پہنچے اور آپ کو عمرہ کرنے سے منع فرمایا، اور جب عمرہ کرنے سے منع فرمایا تو وہاں ایک صلح ہوئی۔ بظاہر اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے قوی تھے، بڑی جماعت تھی، اور امید بھی تھی کہ بھئی اگر جنگ کیا جائے تو ہم فتح کر لیں گے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں عزیز طلباء، اس وقت اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ یہ صلح ہی آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی تو بہت چند صحابہ نے افسوس بھی کیا کہ ہم نے کیسی بات کر لی اس موقع پر،
اور بہت سارے صحابہ خوش ہوئے کہ ہم نے اپنے آپ کو خاموش رکھا اور اطاعت کی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تاکہ تمہاری پچھلی اور اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیں اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دیں اور تمہیں سیدھا راستے پر چلائے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی یہاں پر جب بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف ذنب کا معنی آئے گا، یہاں لفظ آئے گا تو یہاں گناہ معنی نہیں لیا جائے، یہاں خطا مراد لیا جائے۔ ذنب سے مراد جو ہے خطا، جو بھی خطا ہو جائے انبیاء اکرام علیہ السلام سے، تو اللہ رب العزت آپ کے تمام خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھو جہاں اللہ نے حکم فرمایا وہاں عمل پیرا ہو گئے تو پھر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت آگے انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہاں یتم نعمتہ علیکہ سے یہاں خاص طور پر اس نعمت وہ نعمت مراد ہے جو فتح مکہ ہے، یعنی آپ کے اس عمل کی بنیاد پر ہم نے جو ہے فتح مکہ کی نعمت آپ کے لیے عطا فرما دیا، فتح مکہ کی نعمت عطا فرما دیا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ایسا راستہ عطا فرما دیا کہ جس راستے میں اس فتح کے بعد کوئی رکاوٹیں نہیں رہی، یعنی بہت ساری رکاوٹیں کفار اور مشرکین کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے کیا کر دیا وہاں پر ان رکاوٹوں کو ختم فرما دیا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی مدد کریں گے جو سب پر غالب آ جائے، یعنی اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی جو 313 ہوتے تھے ہزاروں پر غالب، 1000 ہوتے تھے 3,000 پر غالب آ جاتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے واضح طور پر کہ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دیا کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس موقع پر وہ واقعہ سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن حکم یہ ہے کہ اطاعت کرے، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ اور آگے فرمائے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں ایک سکون عطا فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور فرمایا آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایسا سکون عطا فرماتے ہیں، ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ اس سکون اور اطمینان کے بعد کوئی شک و شبہ ایمان والوں کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دل میں کہیں شک و شبہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور فرمایا اللہ ہی کے اختیار میں تمام علم اور حکمتیں ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ ہی حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। फरमाया कि जब इताअत किया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम के तौर पर, जैसे शुरू से आप सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम के तौर पर उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उनको फतह अता फरमाते हैं, उनके दिलों को एक सुकूनत अता फरमाते हैं, उनके ईमान में इजाफा फरमाते हैं। इसी तरह फरमाए कि जब बंदा अल्लाह की इताअत पर आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसी मर्द और औरतों को ऐसा जन्नत अता फरमाते हैं जिसके नीचे नहरें जारी होंगे, और वो जन्नत वक्ती जन्नत नहीं होगा बल्कि दायमी जन्नत जिसमें हमेशा हमेशा वो रहेंगे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हम उनके तमाम तर गुनाहों को मिटा देते हैं, बिल्कुल यानी ऐसा मिटा देते हैं जैसे कि एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ लिख दिया जाए तो वो महसूस होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा मिटा देते हैं जैसे कि उस कागज़ पर कुछ लिखाया ही नहीं। ईमान वालों के तमाम गुनाहों को अल्लाह मिटा देते हैं। वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा, और फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। अल्लाह के नज़दीक क्या है? एक ईमान वाले के लिए इस तरह का फैसला हो जाना अल्लाह के नज़दीक क्या है? बहुत बड़ी कामयाबी है। इसीलिए अजीज तलबा हमें यहाँ पर इसी बात को समझना है कि इताअत कितनी बड़ी चीज़ है। आगे अल्लाह ने फरमाया है वयुअज़्ज़िबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात वल मुशरिकात ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न सौ अलैहिम दाइरतुस सौ व ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को वाज़ेह फरमाया है कि इस मौके पर यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर बाज़ मुनाफिकीन ने शक पैदा किया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदर भेजा गया है कि आपको देख कर आए कि माहौल कैसा है क्या है। तो बाज़ मुनाफिकीन ने ये शक पैदा कर दिया कि देखो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तो अंदर चले गए, बड़ा मज़े का आदमी है, अभी अपने आप जो है अंदर ही अंदर ये पूरा उम्रा करके आ जाएंगे और हम लोग यहाँ इंतज़ार में रहे हैं। इस तरीके की फितने की बातें पैदा करने वालों के लिए फरमाया वयुअज़्ज़िबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, ये जितने फितना परवर मुनाफिक मर्द और औरतें हैं और मुशरिक मर्द और औरतें हैं, हम उनके लिए ऐसा यानी अजाब नाजिल फरमाएंगे कि वो उसी में घूमते रहेंगे, उनके गुनाहों के दलदल में ही वो घूमते रहेंगे। वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर सख्त नाराज़ होंगे और उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे? लानत बरसाएंगे। वअद्द लहुम जहन्नम, और अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नम बना के रखा है और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और तमाम तर जितने भी ज़मीन और आसमान में लश्करें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इक़्तिदार का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उनके मालिक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत, आपके हाथों पर जो बैत फरमाया, सहाबा ने किन किन बातों पर बैत फरमाया है वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। माशाअल्लाह हमारे इन तलबा ने जो जलालैन में इसराइली रिवायतों को जो नकल करके बताया ये बहुत ज़रूरी है। अभी करीब में मेरा एक सफ़र हुआ तो एक ऐसे ही बहुत हालात की बात थी, तो एक साथी ने जो है मैंने सुना कि मुकद्दर जो है दुआ और सदक़े से बदल जाता है। हाँ, ऐसा तकदीर के फैसले अल्लाह ताला बदला देते हैं क्योंकि अल्लाह के हाथ में है। तो उसने एक वाक़या सुना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक घर गए तो देखा कि वो औरत बहुत परेशान थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे औलाद नहीं है, आप मेरे औलाद के लिए दुआ फरमाएं। और उसके बाद जो है
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ लाए तो देखा कि एक भीख मांगने वाला आदमी खड़ा हुआ था। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। तो चुनांचे उसने पूछा कि आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि एक औरत ने जो है औलाद के ताल्लुक से अल्लाह से दुआ करने के लिए कहा। मैंने जब अल्लाह से कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं कहा कि आप जो है फला गोश्त का हिस्सा लेकर आ जाओ। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि भाई किससे मैं गोश्त का हिस्सा मांगू, किससे मैं गोश्त का टुकड़ा मांगू? तो फकीर कहने लगा जो आप मेरा जो है ये सीधे हाथ का गोश्त का हिस्सा ले लो बोलकर वो पेश करता है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 कदम आगे जाते हैं, फिर दोबारा वो बुलाता है, कहता है शायद अल्लाह को वो हिस्सा पसंद ना आए, आप इधर का ले लो, इधर का ले लो। इस तरीके का वाक़या सुनाकर बाद में कहा कि उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत को औलाद अता फरमाया। कैसे? इस आदमी की कुर्बानी की बुनियाद पर। तो मैंने जैसे ही सुना मैंने कहा भाई ये वाक़े की तस्दीक जब तक मैं पढ़ता नहीं तब तक नहीं करता। तो फौरन मैंने जो है जो मोबाइल में किताब मेरे पास मौजूद है मैंने फौरन उसमें देखा तो उसमें यही लिखा हुआ था कि इस्राएली वाक़या है। क्योंकि सुनते ही समझ में आ गया कि ये जैसे अभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुन रहे थे कि कैसी कैसी बातें, यहाँ तक कि बाद लोग कहते हैं कि कीड़े नीचे गिरते थे तो आप उसको उठाकर आप अपने ऊपर रख लेते थे। बाद लोग कहते हैं कि कीड़े इतने पड़ गए कि आपके जबान पर भी पड़ गए तब जाकर अल्लाह ने शिफा दे दिया। ये तमाम तर ऐसे वाक़यात जिनको उलमा सुनने पर ही समझ में आता है कि भाई ये जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना कि दाऊद अलैहिस्सलाम नबी हैं और रसूल हैं, आप पर किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाया और आप किसी औरत के झांसे में और औरत के ख्वाहिश में किसी उसके शोहर को शहीद करा दें, हरगिज़ नहीं हो सकता। तो हम उलमा हैं और अंबिया के वारिसीन हैं, तो हमारे जहनों में जैसे वाक़या सुनाई दे फौरन तहकीक का जज्बा आ जाना चाहिए कि भाई इसके बारे में तहकीक करना ज़रूरी है, ये वाक़या सही है क्या गलत वाक़या है, मुस्तनद है गैर मुस्तनद। फौरन हमें किताबों की तहकीक में जाना चाहिए और जिन जिन अहबाब ने वहाँ पर सुना था उन तमाम को फौरन कहना। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करवाए हमारे मौलाना फारूक साहब ने, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। इतने साल के अरसे में एक नई चीज़ इन्होंने उम्मत के सामने पेश किया, तलबा के सामने पेश किया। अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए, काविशों को कबूल फरमाए, इसी तरह और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक मसला बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अभी एक मजलिस में बैठना हुआ तो वहाँ पर उम्रे के सिलसिले में बात आई। मौलाना शव्वाल में उम्रा करने पर क्या हज फ़र्ज हो जाता है? उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैंने फटाक करके जवाब दिया कि नहीं भाई, हज फ़र्ज होने के लिए तो मालिक निसाब होना ज़रूरी, यानी सफ़र के उतना उसके पास माल होना चाहिए। नहीं, मैंने बहुत बड़े बड़े उलमा से पूछा, यानी बरेलवी हजरात के उलमा के अच्छे अच्छे उलमा के नाम लिया उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, तमाम तर उनके बड़े मुफ्तियान इकराम के नाम लिए और कहा कि नहीं, सबने कहा है कि शव्वाल में अगर कोई आदमी हज उम्रा करता है तो उस पर हज फ़र्ज हो जाता है। तो मैंने उसको फौरन मना कर दिया। अब जैसे उसके सामने बहुत सारे उलमा के नाम थे, अब ज़बानी मसला बयान करना काफ़ी नहीं था, तो मैंने जो है दारुल उलूम का फतवा निकाला और उसके सामने मसला पढ़कर सुनाया कि जिस आदमी पर हज फ़र्ज हो चुका है, जिस आदमी पर हज फ़र्ज हो चुका है और वो तमाम तर सहूलतों के साथ वहाँ पहुँच चुका है, अब वो अगर वहाँ मौजूद है हज के अय्याम में तो उस पर हज फ़र्ज है। उसको वहाँ पे क्योंकि पहले से हज फ़र्ज है और वहाँ हाजिर है तो हज कर आए। लेकिन उसमें भी एक शर्त लिखा गया है कि हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलना भी ज़रूरी। अगर हुकूमत की जानिब से इजाज़त न मिले
तो उस पर हज फर्ज नहीं होगा, उसको वापस आ जाना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने मसले को वाज़ेह किया तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसके लिए अजीज तलबा मसाइल में बहुत ज़्यादा मजबूत रहें। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर आप लोग कभी कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहिए और कभी आप हजरात जो हैं मरगूब भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने इल्म पर हमें यकीन रहना चाहिए। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ए अल्लाह हमारे तलबा की मेहनतों को कोशिशों को कबूल फरमाई, असातिज़ा की मेहनत और कोशिशों को कबूल फरमाई। ए अल्लाह दिन ब दिन साल ब साल हमारे असातिज़ा नई नई चीज़ों के एतबार से हमारे तलबा पर एक बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ए अल्लाह हम आपसे भीख मांगते हैं, ए अल्लाह हमारे असातिज़ा की कोशिशों को कबूल फरमाई, काविशों को कबूल फरमाई। ए अल्लाह हमारे इन तलबा को उसको समझने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह हमारे इन तलबा के दिलों में हमारे असातिज़ा की मोहब्बत को रासिख फरमाई। ए अल्लाह असातिज़ा जो पढ़ाते उसको रासिख फरमाई, इल्म नाफ़े अता फरमाई, इल्म ज़ात से हिफाजत फरमाई। अल्लाह बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, दिखने में बड़े हैं लेकिन अक्ल बहुत कमज़ोर है। असातिज़ा की ग़िबत भी करते हैं, चुगलखोरी भी करते हैं। ए अल्लाह बाद मर्तबा गालियाँ भी देते हैं। अल्लाह ये हमारे ही बच्चे हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। इनकी इस नादानी, कमज़ोरी, गलतियाँ, इनके छोटे बड़े गुनाहों की वजह से अल्लाह इनको इल्म से महरूम ना फरमाई, इल्म से महरूम ना फरमाई। अल्लाह इनके माँ बाप बहुत तड़प तड़प कर अल्लाह इन बच्चों के पीछे अल्लाह मेहनत कर रहे हैं, असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं। ए अल्लाह हमारे इन बच्चों की हिफाजत फरमाई। अल्लाह बुरी आदतों से, बुरी ताल्लुकात से, बुरी सोहबतों से, ए अल्लाह इसी तरह बुरे ए अल्लाह इरादों से, ए अल्लाह हर किस्म की फितने से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाई। अल्लाह इन बच्चों को बेहतरीन इनके असातिज़ा और इनके असातिज़ा के जैसे बेहतरीन आलिम दीन बनाई, मुफ्ती आज़म बनाई। ए अल्लाह उम्मत के रहबर बनाई, आलमी सतह पर इनसे काम ले लीजिए। ए अल्लाह जो बच्चे हाफिज बन रहे हैं, ए अल्लाह नाजरा खां हैं, इनको बेहतरीन कुरान की तालीम अता फरमाई, हाफिज कामिल बनाइए, हाफिज कामिल बनाइए, इस्तिकामत अता फरमाई, इस्तिकामत अता फरमाई। जिस तरह मौलाए करीम ए अल्लाह एक एक किताबें हमारी मुकम्मल होते जा रही हैं, ए अल्लाह साल भी मुकम्मल हो जाएगा, नज़दीक में इम्तिहानात हैं। अल्लाह सारे बच्चे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन इम्तिहान में भूल जाते हैं। अल्लाह इन बच्चों को नाकामी के नंबरात से अल्लाह सामना करने से, शर्मिंदा होने से हिफाजत फरमाई, उनकी मदद फरमाई। असातिज़ा को भी कामयाबी अता फरमाई, तलबा को भी कामयाबी अता फरमाई। ए अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमाई, इल्म ज़ात से हिफाजत फरमाई। हमारे इसके अल्लाह खत्म जलाल नबी शरीफ को बेहतर कबूल फरमाई। ए अल्लाह इसकी बरकत से हमारे मदरसे के तामीरी काम में आसानी के फैसले फरमाई। ए अल्लाह मदरसे के तमाम ज़रूरतों को अपने खजाने गैब से पूरा फरमाई, साहिब खैर हज़रात को मुतवज्जह फरमाई। ए अल्लाह करीब में ज़ुलेखा बेगम, इसी तरीके से अल्लाह शहनाज बेगम और नज़ीर अहमद, ये तमाम मदरसे के मुआविनीन थे। ये अल्लाह इनके बच्चे, इनके घर वाले बहुत ताउन करते हुए आए हैं, इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाई, दर्जात बुलंद फरमाई। ए अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हमारी दुआ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूल फरमाई। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।